اس نے میرے کافی انٹرویو کیے ہیں، اور اس کی اور میری جو دوستی یا وہ جو شفقت مجھے ان سے ملا، میں چونکہ پڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے بعد ڈائریکٹ اس کے دل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں نے دیکھا، اور جو مصور میں نے دیکھا۔ مجھے یاد ہے ایک تقریب میں، بہت پرانی بات ہے، مجھے سن تو یاد نہیں ہے، کم از کم 15 سال سے زیادہ ہوں گے اس بات کو۔ ایک تقریب میں رمضان صاحب کو مدعو کیا گیا، مجھے بھی، مصور کو۔ ہم الگ الگ پہنچے تقریب میں، وہاں ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تینوں کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا۔ تو ہم دونوں سے مصور چھوٹے تھے، تو میں نے مذاقاً مصور سے کہا، میں نے کہا مصور تم تو ہیرو لگ رہے ہو تقریب میں ہمارے۔ نہیں سر آپ بھائی آپ بڑے، لیکن اس نے اس تقریب میں جو اشعار سنائے، کچھ شاعری سنائی، اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ اس کو اتنا لگاؤ ہے، اتنی معلومات ہے، کہ میں بہت متاثر ہوا۔ پھر ہماری دوستی رہی بہت عرصے۔ 4 سال پہلے وہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے مستقبل بار فون کرتے رہے، البتہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے، مجھ سے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ، فون پہ بتاؤ، میں ایک آوارہ آدمی ہوں، آوارہ اس لیے کہ وقت میرے پاس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے مجھے بالکل مجھے کام بتاؤ، کہنے لگے آپ بس مجھے بتاؤ، مجھے اپنے دفتر میں کام آؤں بلوچستان تحریک کے، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا آ جاؤ، میں شام کو انتظار ہو گیا، آئے، مجھے کہا کل مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ میں نے کہا مصور آپ تو پہلے 2-3 انٹرویو میرے ویسے بھی کر چکے ہیں۔ کہ نہیں یہ ایکسکلوزیو انٹرویو ہوگا، میں کچھ چیزیں آپ سے ایسی پوچھوں گا کہ آپ وہ کراچی کے حوالے سے، کراچی ایسا کوئی پروگرام تھا۔ میں نے کہا اچھا آ جاؤ۔ پھر ہم اوپر آفس میں چیمبر میں ہم بیٹھے، ہم 1-2 گھنٹے بیٹھے، اس نے میرے وہ تاریخی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ وہ اس انٹرویو کے بعد میں بخدا بھول گیا، مجھے اس نے ایک کلپ بھیجا، پھر مجھے کہا کہ آپ کو انٹرویو پسند ہے؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں، اور حقیقت میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اسے خود فون کیا کچھ دنوں بعد، میں نے اس وہ انٹرویو آپ نے میں نے کیا ہے، ایک تو مشق کے حوالے سے کیا تھا، پھر ایک انٹرویو کریں میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ میں بھول گیا، بخدا میں بھول گیا، لیکن آپ یقین کریں اس نے میرے کمپلیٹ 45 منٹ کا انٹرویو، وہ ایک ریکارڈ ہے، اس نے مجھے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے سینڈ کیا، اور مجھے بہت دکھ ہوا جب میں نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تقریباً 2 گھنٹے تک میرے ساتھ رہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا مصور صاحب آپ کی زندگی قائم و دائم رہے، لیکن 4-5 دن وہ زندہ رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ زندگی میرے لیے تھی ان کی، انہوں نے مجھے ساتھ دیا اور آئے میری تقریب میں، میں ان کا بہت منتوار ہوں، اور میری دعا ہے ہمیشہ میرے نفلوں میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر دے، اور میں اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ لالو جواہر ڈھونڈ پھینکتے ہیں ہم اکثر خاک پر، لالو جواہر پھینک دیتے ہیں کہ تکیے پر بھی اپنے دل کے منظر پھینک دیتے ہیں ہم اکثر خاک پر، لالو جواہر پھینک دیتے ہیں۔ وفا کے راستے پہ چل کے جو
بناتا ہے اسے ہی ہم سفر رستے میں اکثر پھینک دیتے ہیں، اسے ہی ہم سفر رستے میں اکثر پھینک دیتے ہیں۔ توجہ کہ منفی سوچ کو اعلیٰ ظرف اندر نہیں رکھتے، کہ منفی سوچ کو اعلیٰ ظرف اندر نہیں رکھتے، ہم مردہ لاش کو باہر سمندر پھینک دیتے ہیں، ہاں مردہ لاش کو۔ حوصلے کی یہ حوصلہ ان کے بھائیوں کو یا ان کے خاندان کو یا ان کے بچوں کو حوصلہ کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے 3 اداروں کا نام لیا، بلوچ اتحاد تحریک، کراچی عروس البلاد گروپ اور نوبل اکیڈمی نوالین لیاری۔ بہادر آدمی تھے، مصور، اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ جو حوصلہ جو تھا، کیونکہ ابھی عیسیٰ خاموش صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے جو پوسٹ جو لگی فیس بک میں، اس میں ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ جو ہے مرض اب لاعلاج تقریباً ہو گیا ہے، لیکن جس انداز سے جس طریقے سے اور جس حوصلہ مندی سے مصور نے جو ہے موت کا مقابلہ کیا، اب ظاہر زندگی سے تو وہ ہار بیٹھے، لیکن اپنے پیچھے ایک جو ہے حوصلہ، ہمت، بہادری، فیس کرنا وہ چھوڑ گئے۔ تو بات ہو رہی تھی مصور بھائی کی، میں نے ایک مصرع مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، مگر مصور بھائی جیسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ اگر جب ان سے بچھڑتی ہے تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، جب وہ ہوں گے تو انہی کے چرچے ہوں گے۔ مصور بھائی شاعر تھے، ادیب تھے، اینکر تھے، براڈ کاسٹر تھے، میڈیا پرسن تھے، بہت کچھ تھے، مگر میرے لیے وہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح تھے۔ اصل میں اپنے 6 بھائی ہیں، ہم اس میں سب سے چھوٹا ہوں، تو چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے نا، اسے چھوٹے بھائی کی بڑی تلاش ہوتی ہے۔ اور مصور سے جب میری اصل میں پہلی ملاقات جو کہ رمضان صاحب کے توسط سے ہوئی، جب ہم نے اپنے گروپ کی پہلی دعوت کی تھی اور مصور اس میں ان کے ساتھ بن بلائے آئے تھے، اور مصور جیسے آدمی کو بن بلائے ہی آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دیدہ دل فرش راہ قسم کا آدمی تھے، ان کے نزدیک تکلفات کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ اس دن ہماری ان سے سرسری ملاقات ہوئی اور ملاقات جو دوستی میں بدل گئی اور پھر وہ عروس البلاد کے لیے کام کرنے لگے۔ انہوں نے جب وہ ویش ٹی وی میں ہوتے تھے، جب وہ میرے گھر آئے تھے تو انٹرویو کیا، اس کے بعد میری اہلیہ کو جا کے سلام کیا، تو مجھ سے کہنے لگا یار مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں بھابھی کا ہوں، تو میں نے کہا یار ہم یہاں جاوید ایریا میں رہتے ہیں، یہاں سدھی لوگ جو ہے میری بیوی کو ادھی کہتے ہیں، تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے بعد مصور نے بھی ادھی کہنا شروع کر دیا۔ تو میری ایک طرح سے وہ فیملی میں 2 دفعہ ہمارے گھر 2-3 دفعہ آئے، اور ہمیشہ بہت اچھی طرح ان کا جو انداز ہوتا تھا، اتنا مشفقانہ اور اتنا مطلب دوستانہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسا بھی ہوا کہ ہم ایک جگہ دعوت میں تھے، 10 بچھے ہوئے تھے، اوپر بیٹھے تھے، مصور نے مجھے بلایا نیچے، کیا آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنا ہے۔
जब मैं नीचे उतरा तो उन्होंने मेरे जूते निकाल के बाहर रखे मुझे। मैंने कहा मसर जी आप क्या कर रहे हैं? तो लेकिन उनके चेहरे पे तो पीछे आप तस्वीरें देखें, एक बस दिल पर एक मुस्कुराहट हुआ करती थी, आप सब भूल जाते थे। तो हमने एक प्रोग्राम में वो कहने लगे कि मुझे अदी का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा वो इंटरव्यू नहीं देगी। तो मैंने मुस्तफा से बात कराई तो मेरी एहलिया ने उनसे कहा बेटा देखो मैं मर्द एंकर को इंटरव्यू नहीं देती। तो उन्होंने शहजाद भट्ट से कह के और लेडी मतलब लड़की थी एंकर, उससे इंटरव्यू कराया। दूसरे एक आपस मैंने इनको बड़ी बहन कहा कि मैं उनको बड़ी बहन ही समझूंगा, वो आखिर तक समझते रहे। कमाल की उनके अंदर एक ऐसी खूबी थी इंकिसारी की कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उन्होंने हमेशा, जिस आप लोगों ने सुना कि कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी भी जुमरे में तासुब के ज़िम्मन में आती हो। वो हमेशा इत्तेहाद की बात करते थे, यगानियत की बात करते थे, और इसीलिए मेरी उनसे दोस्ती थी। तो वो हमें हंसाते, हम उनको हंसाते। और जब वो उनके ऊपर मरज़ुल मौत मरीज पिता और दुनिया से बड़ा गुलाम साहब गुलाम मोहम्मद साहब आते हैं से ना उसी इंटरव्यू फरामोश होता मैंने जुबान मैंने इजाज़त न ना कि मैं इंटरव्यू कर दिया बाद वशी मर दिया बाद गुरदानी के मर दिया अच्छी भूषा ये बारह ये बरादर जो ख्याल है दायर था और ख़ास खामोश साहब उसी से मेरा भी ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से मैं और वो दोनों बेटी भाई थे। मेरी 2-3 दफ़ा उससे ऐसी सरसरी मुलाकात हुई तो और मैंने उसको बहुत शफीक और बहुत ही अच्छा इंसान पाया। तरा ये अभी कैफियत अभी दमानी साहत इस पर मतलब ये तो शौश्त कुछ न कने भी यार कुछ न कने मनी गुमा हो मुसव्वर गपुत्रान या मुलाकात जिता जिता प्रोग्राम अनिता अंचके कराची आया था मराकेशबान दीवान बा तो चुशे पास कम प्रोग्राम तक के उदा मन मुसव्वर नदिस्ता आइए वती हाजिरी ज़रूर आदमी प्रोग्राम ही बुत्ता आर्ट्स काउंसिल दीवान बुत्तगा या दलियारियतों का ये दीवान बुत्तगा अदा फेसबुक का को मुसव्वर गुमा आशनाई बु माँ नज़ाता के असला मुसव्वर कुछे गए कुछा अच्छी ये शादियाँ कुछा अच्छी अतका भले हमारा दोस्त बुत्ता ही वास्ता कि मर्दमी आप पूरी छागिरदा ग्वासी नगलूठी में तो वो मुझे मिलना चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। तो किसी से नंबर लिया तो मुझे कॉल किया तो यकीन माने मैं नहीं चाहता था किसी से मिलूं। मैं नहीं जानता था कहाँ से आया है कौन है क्योंकि हालात बलूचों के लिए और बलूचिस्तान के लिए कुछ इस तरह मुनासिब नहीं थे। तो ख़ासकर पंजाब का जब जिक्र होता था तो थोड़ा सा एक खिंचाव होता है, हम कहते कि नहीं। लेकिन बहरहाल वक्त गुजरता गया। मुसव्वर अली ने जब मुलाकात की तो मुझे कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, करना चाहिए। किस हवाले से? कहते कि जब मैं पंजाब में रहता हूँ तो वहाँ पे हमसे जब बात करते हैं तो हम फ़ख्र से कहते हैं जी हम बलोच हैं। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कहा गया है कि मुसव्वर के बलोच के बारे में कुछ बताएं, तो मैं मुसव्वर बलोच के बारे में कुछ बताने नहीं, कुछ सुनने के लिए आया हूँ। जब मैंने उसको कराची रवाना किया था तो वो सिर्फ एक मुसव्वर था, और जब मैं उसकी वफात के बाद यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी शख्सियत है जो मैं हैरान हो गया कि मुसव्वर इतना बड़ा सहाफ़ी है, इतना बड़ा इंसान है, और मुसव्वर ने जो हौसला हमें दिया है वो आप दोस्तों की शक्ल में है।